السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ انسانی جان کا تقدس کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ آج کے دور میں 2025 میں تو ظاہر ہے۔ ہم جب ویسٹرن دنیا کو دیکھتے ہیں تو بالکل ہی واضح ہو جاتا ہے، لیکن جب اسلامی دنیا کے اوپر نظر پڑتی ہے تو جس طرح سے انسانی تقدس اور پھر ایک مسلمان کی زندگی کا جو تقدس جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں، وہ تو غیر معمولی تصور پایا جاتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہمیں اپنے معاشرے میں ایسا رجحان جو اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے سامنے آتا ہے وہ بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے اسلامی تعلیمات کے اندر کس طرح کے وہ تصورات پائے جاتے ہیں؟ وہ کون سے کانسیپٹس ہیں جن کو اگر ہم اپنے معاشرے میں انکارپوریٹ کریں تو جس طرح سے جو ٹرینڈز پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بالکل بھی نہیں پائے جائیں گے۔ جیسے ہم خاص طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ایک ٹرینڈ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایکسٹریمزم اور مذہب کے نام پر اور جھوٹے الزامات کو ایک ہتھیار کے طور پہ اپنے اپوننٹ کے خلاف استعمال کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک رواج پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا اور ان کی جان کا تقدس، یعنی یہاں پر تو ایک دوسرے کی جان لینا بالکل ایک عام بات ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے اس ملک میں، کراچی میں خاص طور پہ روز خبر آتی تھی کہ 15 لوگ جاں بحق، 15 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، 20 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بالکل نارمل روٹین کی بات ہے۔ آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر ایسے سنگین واقعات بھی ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے اے پی ایس کا ایک واقعہ تھا کہ جس کے اندر اسکول کے اندر گھس کے کس طرح سے بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان میں ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ ورلڈ ریکارڈ صرف پاکستان کا ہے۔ باقی پوری دنیا میں اسکول شوٹنگز ہوتی ہیں مگر ایسی قتل و غارت گری کبھی نہیں ہوئی۔ اور اس کے باوجود پاکستان میں ایسے ایلیمنٹس بھی پائے گئے جنہوں نے اس اسکول شوٹنگ کو، جس کے اندر تقریباً 150 بچے شہید ہوئے، اس کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو انسانی جان کے تقدس کا احترام ہے اور جس طرح سے مسلمان کی عزت اور آبرو کا احترام پایا جاتا تھا ہماری اسلامی تعلیمات میں، وہ بالکل بھی پایا نہیں جاتا۔ ریاست خاص طور پہ اگر انسانی جان کے تقدس کو میک شور کرے کہ اس کا تقدس کیا جائے گا اور اس کی سیلف ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے گا اور قوانین کی پاسداری ہوگی، اس کے حقوق کی پاسداری ہوگی، کوئی اس کے رائٹس کو یوسرپ نہیں کر سکتا، تو آبویسلی اس سے معاشرے میں ایک بہت بہتری پیدا ہو سکتی ہے اور معاشرے میں جو انسیکیورٹی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نیگیٹو ٹرینڈز ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سب نہیں ہوں گے۔ بٹ آج خاص طور پہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں اس حوالے سے ہمیں کیا قرآن و حدیث سے دلائل ملتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں معروف ریسرچ اسکالر جناب ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکثر ہمیں وقت دیتے ہیں، مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر عبد الرحمان حفیظ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ عرفان شہزاد صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ انسانی جان کا تقدس، اور سب سے پہلے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ انسانی جان کے تقدس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں کیا تصور پایا جاتا ہے؟ دیکھیے جی، ایک عام مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ انسانی جان کا تقدس، اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں یا اس کے کیا تصورات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس انداز میں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک جان کا قتل، ناحق قتل، ہوں پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ۔ اب مسئلہ لیکن یہ ہے کہ یہ خود دین کی اتنی اہم تعلیم، جس کا اخلاقی وجود بھی ہے، ہمارا ضمیر بھی کسی انسان کو قتل کرنے پہ کبھی آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان قتل کی برائی سے فطری طور پر ہمیشہ سے واقف ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، جب اس کسی کے اوپر لیبل لگا دیا جائے، کسی کے اوپر ٹیگ لگا دیا جائے، تب تو اس کو قتل کرنا نہ صرف یہ کہ لوگ اس کو کبھی عمل نہیں سمجھتے بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں، اور خاص طور پہ ہجوم کی شکل میں۔ تو جی یہ جی تعلیمات کے باوجود یہ معاشرے کا رویہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ جی اس جی کو کیسے سنک کیا جاتا ہے۔ جی، تو اس کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ رویہ کیوں پایا جاتا ہے۔ انسانی جان کی حرمت یا اس کا تقدس اگر آپ دیکھیں تو صرف قتل و غارت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ہمارے ہاں انسان کی جان کی جو تقدس ہے وہ ویسے ہی موجود نہیں ہے، احترام انسانیت ویسے ہی موجود نہیں ہے۔ حادثے ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ بادر نہیں کرتے کہ وہ کسی کی جان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں،
اور اسی طریقے سے ہسپتالوں میں آپ دیکھیے وہاں بھی انسانی جان کی بے قدری آپ کو عام نظر آئے گی. کوئی قیدی بیمار ہو جائے، مرنے پر پہنچ جائے، کسی کو چھٹی چاہیے اور وہ مرنے کی حالت کو ہو گیا ہے، اس کی ساری مثالیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ ہمارے ہاں احترام انسانیت کی قدر بنیادی طور پر موجود ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سارے مسائل بھی ہیں اور ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو سے ہمارا سماج اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک پرانی ان کی اگر آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں سب کانٹیننٹ کی، تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے، انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ طویل تاریخ ہے. اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں احترام انسانیت کی قدر کبھی پنپ ہی نہیں سکی ہے. یہ آج کا فینومینن نہیں ہے، یہ بہت قدیم فینومینن ہے اس سوسائٹی کا. تو اس کے بعد دوسرا اس کو دیکھنے کا زاویہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکلی جب کسی کو موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو یہ ایک ایڈیشن اس میں ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو پہلے ہی انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے بعد جب کسی کو یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ دین کے نام پر کسی کو قتل کر دیں، تو لوگ اس کو بھی بڑی آسانی سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب دین میں جب اس خدا کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قتل کرو، تو اس کے پیچھے پوری شرائط ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے، وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ دشمن تھے اسلام کے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے. نہیں، اس قرآن یہ بنا پر کہتا ہے کہ ہجوم کی حالت میں قتل کرو. نہیں، وہ پورے جہاد کے احکامات ہیں، اس کی پوری اچھا. شریعت ہے، اس کے پورے شرائط ہیں. وہ ہم سب جانتے ہیں اس بارے میں کہ جیسے قومیں جنگ کرتی ہیں نا، تو جو قومیں جنگیں بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو مارتی بھی ہیں، لیکن وہ مجبوراً، یعنی جب کچھ انسان دوسرے انسانوں کے لیے فساد فی الارض کے مرتکب ہو جاتے ہیں یا وہ ان کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، تو پھر دین کہتا ہے کہ ایسے شیطان قسم کے لوگوں کو آپ قتل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہجوم کی شکل میں کسی کو اس قتل طرح کون قتل کرے گا؟ کرنا، یعنی عرفان صاحب یہ اور سوال ہے نا، قتل جی ان کو بالکل، کون کرے گا؟ جہاد تو ہمیشہ ریاست کے تحت ہوتا ہے نا، اچھا. تو وہ ایک شرائط کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایک پرائیویٹ آدمی اٹھ کے کسی کو قتل کر دے، اچھا پرائیویٹ آدمی اٹھ کے کسی ایسے آدمی کو بھی قتل نہیں کر سکتا جس کو اسٹیٹ کے لحاظ سے قتل کرنا واجب ہو. یعنی اچھا. آدمی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ایک عام آدمی ایک پرائیویٹ جہاد کرنا، پرائیویٹ طور پہ کسی کو جا کے اپنی مرضی سے قتل کر دینا، اس آدمی کو بھی نہیں کر سکتے آپ قتل، جو اپنے کسی جرم کی وجہ سے قتل کا مستحق ہو. یہ ہے ہماری تعلیمات. مگر ہماری سوسائٹی کے جو جن اس کے اوپر طریقوں پر چل رہی ہے، اس کے کچھ اپنے وجوہات ہیں. وہ اگر آپ اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے یا اس کے اوپر کوئی سوال جی. کرتے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ پھر سوسائٹی وہ کیوں ان چیزوں کو فالو نہیں کرتی ہے جو آگے اسلام جا کر اس بتاتا پر ہے. کریں گے ضرور بات. ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے سامنے اسلامی تعلیمات تو ہیں کہ انسانی جان کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اس کی ایک حرمت ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ باتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، قرآن کی بھی آیت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اس کے بالکل اپوزٹ دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے واضح ہونے کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں اتنا قتل و غارت اور اتنا بے روی کیوں ہے، اس کے پیچھے سر دو وجوہات جو بڑی ہیں نا، وہ قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی. اسلامی تعلیمات کا ہمارے ہاں علم کس کو ہے؟ ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی نظام میں کیا اسلام پڑھایا جاتا ہے جہاں پہ لوگ پڑھ کے یہ سمجھیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے؟ کہاں ہے قرآن پاک ہمارے سلیبس میں، ہماری کریکولم میں کہاں پہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور یہ پر اس پہ تو پھر ہر بندہ پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اس کے اوپر سینہ پھلا کے ہر کسی کے آگے کلیم کرتا ہے کہ ہمارا مذہب انسانیت کا مذہب ہے، ہمارے مذہب میں یہ باتیں وہ باتیں. یہ ساری باتیں بھی ایک طرف ہوتی ہیں، دوسری طرف معاشرے میں یہ رویہ بھی پایا جاتا ہے کہ بتاتا ہجوم کی ہوں. حالت میں قتل کر دیا جی، جاتا ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. پہلی وجہ تو یہ بیان کی نا کہ جو اسلام کہتا ہے وہ ہمارے ہاں عوام کو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر قرآن نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتہ، صرف زبان کی حد تک پتہ ہے. وگرنہ اگر یہ بات پتہ ہوتی کہ آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی، جی. خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اے خانہ کعبہ، تیری عزت بہت بڑی ہے، تیرا احترام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، لیکن میں تجھے چھوڑ کے مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے.
لیکن یہ تعلیمات پڑھاتا کون ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہالت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ جب ہمارے ہاں کورٹ کچہری میں یعنی کہ سزا ہوتی ہی نہیں قاتل کو اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس میں قانون نہیں ہے، اور جو تگڑے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو بدماشیاں کرتے ہیں، وہ پیسے کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور ہر چیز خرید لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک جو فوجی افیسر کو سزا ہوئی ہے اور کورٹ مارشل ہوا ہے، اس کی آپ ہسٹری پڑھیں تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے عہدے کا استعمال کر کے کتنے زیادہ لوگوں کے مسائل کھڑے کر بیٹھا تھا اور کتنے قتل و غارت اور کتنی کرپشن میں شریک تھا۔ جب بڑے لیول پہ اوپر کی سطح پہ، ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا ایک جج کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو مار دیا، تو اور وہ تو 2-3 دن کے اندر ہی وہ کیس سارے کا سارا ختم کر دیا گیا۔ جب ججز کے لیول پہ، کورٹ کچہری کے لیول پہ، حکومت کے لیول پہ جب اتنی بڑی بدماشی اور قتل و غارت ہوگا تو عوام کے لیے تو یہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں، آپ پیسے دے کے جان چھڑا لیں گے۔ تو دو مسائل ہیں، ایک جہالت ہے، اسلامی تعلیمات کا شعور نہیں ہے لوگوں کو، اور دوسرا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ایک خرابی ہے، بہت زیادہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی کا شکار ہے اس حوالے سے، مگر ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ایک اور ذہن میں سوال آ رہا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہیں جائیے گا، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کے اندر، خاص طور پہ مسلمانوں میں، ہمارے معاشرے میں جو انسانی جان کا تقدس ہے، اس کی حرمت ہے، اس کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے اور اس کو کتنا ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کا بالکل بھی خیال نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بھی جو ٹرینڈز پائے جاتے ہیں وہ انتہائی نیگیٹو ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات، جو کہ ہر مسلمان یہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ اس اسلامی تعلیمات بہت ہی خوبصورت ہیں اور وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں اور انسانیت دوست تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کو جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کے بالکل اپوزٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف عمل کچھ اور ہے اور عقائد اور ہمارے دعوے کچھ اور ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایموشنز کے ساتھ، یعنی سینسیشنلائزڈ کانٹینٹ بہت زیادہ شیئر کیا تھا۔ یعنی اگر ہم اپنے ممبروں کا بھی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ممبر سے ایک انتہائی ایموشنل قسم کی تقاریر کیا جاتے ہیں۔ یہ جو خطابت کا ایک ہمارا جوش و جذبے والی خطابت کا ایک رجحان ہے ہمارے معاشرے میں، جس کے ذریعے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، دوسرے یعنی فرقہ وارانہ پرسپیکٹو سے بھی ورغلایا جاتا ہے، اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کا سر پیر نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کوئی تحقیق بھی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ سینسیشنلائزڈ کانٹینٹ ہے اور پتہ ہے کہ اس کی ریٹنگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آتی ہے، تو ظاہر ہے وہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کا پھر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی مقبولیت کو اس کا ذریعہ یہی سمجھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں۔ ہمارے ساتھ علماء دین موجود ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ عرفان شہزاد صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سینسیشنلائزڈ کانٹینٹ ہے، یہ جو ممبروں سے ایک جوش خطابت دکھائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، کیا ایسا کچھ، یعنی کیا اسلامی تعلیمات میں ایسا کچھ پایا جاتا ہے کہ خطابت آپ نے کچھ اس انداز سے کرنی ہے ممبر پہ بیٹھ کے؟ یہ خطابت کا یہ انداز مناظرانہ دوروں سے ہمارے بر صغیر میں آیا ہے، جس زمانے میں یہاں پر پادری لوگ آئے اور یہاں پہ مناظرے شروع ہوئے تھے انگریز دور کے اندر، تو اس زمانے میں پھر ہندوؤں کی طرف سے بھی اور پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے مناظروں کا ایک دور شروع ہوا۔ وہ اس زمانے کی انٹرٹینمنٹ تھی، جس طرح سے آج کل یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور لوگ، آپ نے دیکھا اس کی ریٹنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے سنجیدہ کانٹینٹ کے مقابلے میں۔ اسی طرح گزشتہ زمانے میں یہ مناظروں کا ٹرینڈ چلا، تو اس میں جو ہے وہ عقل سے زیادہ جو ہے وہ جذبات کو اپیل کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے جب وہ پاپولیرٹی پیدا ہوئی تو علماء نے اس کو اپنا وتیرہ ہی بنا لیا۔ پھر اسی زمانے میں آگے وہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا،
تو اس کے بعد مسلمانوں میں ویسے ہی ایک دکھ کا دکھ موجود تھا. تحریک خلافت جب شروع ہوئی تو وہ اس نے بھی اس بات کو کہ خلافت کا احیاء کرنا ہے تو اسی جوش خطابت کا سہارا لیا. تو پھر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بن گیا کہ خطابت کا انداز یہی ہونا چاہیے جو آپ کے جذبات کو اپیل کرے. تو ہماری تمام مساجد میں آپ بھی اسی سوسائٹی کے فرد ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو جمعے کے ممبر ہوتے ہیں وہاں پر مولوی حضرات نارمل طریقے سے بات نہیں کرتے اور وہ ایک خاص انداز میں چیختے چنگھاڑتے ہوئے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور سارا زور جذبات کو اپیل کرنے پر ہوتا ہے. پھر یہی چیز فرقہ واریت میں کی صورت میں سامنے آئی اور پاپولیرٹی ملتی تھی اس سے تو وہ بھی چل پڑا ٹرینڈ. اس کے بعد پھر یہ توہین رسالت والے معاملات سامنے آنا شروع ہوئے تو اس میں بھی جوشیلی تقریریں جو ہے چونکہ معمول تھا اور یہاں پر تو جوشیلی تقریروں کا گویا بہت بڑا محرک تھا یعنی ناموس رسالت کی حفاظت. تو یہاں پر پھر جو جوشیلی تقریروں کا جو معیار تھا وہ بہت ہی زیادہ بلند ہو گیا. تو اس بنا پر یہ جوشیلی تقریروں نے ہم سے وہ ریشنلٹی چھین لی جن کے ذریعے سے ہم مسائل کی تحقیق وغیرہ کر کے کوئی فیصلہ کرتے. تو ہمارے نوجوان سب کے سب اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ میں نے بلاسفیمی کے کچھ ملزموں کے جو کیس چل رہے تھے وہ میں نے بچوں کو اسائنمنٹ کے طور پر دیے. پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے. ان سب نے کہا کہ یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اور انہوں نے یہ گستاخی کی ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کی کیس اسٹڈیز کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا چلیں آپ کی اسائنمنٹ ہے. تو میں نے گروپس بنا دیے اور ان کو اسائنمنٹ دے دی کہ آپ فلاں ملزم کا کیس دیکھیں, آپ فلاں کا دیکھیں, آپ فلاں کا دیکھیں. تو جب وہ بچے ان کا کیس وغیرہ اسٹڈی کر کے آئے تو ان سب کی رائے بدل چکی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تو یہ توہین کا یہ جو کیس ہے جو بھی ہمارے پاس ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور جو بھی چیزیں مواد وغیرہ تحقیق کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تو یہ کیس یہ ثابت ہی نہیں ہوتا یہ جرم. تو میں نے کہا کہ یہ ہے آپ کے تحقیقی نتائج. لیکن اس کے بعد ایک اور دلچسپ بات سنیے. میں نے ان سے کہا کہ فرض کریں کہ یہ لوگوں نے واقعی توہین کی ہوتی تو اور تو پھر آپ کیا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پولیس کے حوالے کرتے اور قانونی چارہ جوئی کرتے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. پھر میں نے پوچھا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو یہ علم ہو کہ پولیس اپنا کام نہیں کرے گی, عدالتیں بھی اپنا کام نہیں کریں گی, پھر آپ کیا کریں گے. تو تمام کے تمام بچوں نے کہا پھر ہم انہیں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. تو یہ یونیورسٹی کے طلباء تھے جن کا یہ جواب تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جو جواز ہے وہ پہلے سے ذہنوں میں موجود ہے. چنانچہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں اپنا کام نہیں کریں گی یا کوئی اتھارٹی اپنا کام نہیں کرے گی تو اس صورت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اٹھ کے تنقید کریں, قانون ہاتھ میں نہ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ ظالم سلطان کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھا لینا جہاد ہے. کیونکہ رسول اللہ کی یہ ارشاد ہے کہ آپ نے ہمیشہ اطاعت کرنی ہے چاہے آپ کے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ ہو رہی ہو, اور اس وقت تک اطاعت کرنی ہے جب تک کہ آپ کے حکمران کھلا کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس سے پہلے تک آپ اطاعت ہی کریں گے. یہ نہیں، نظم اطاعت اجتماعی. ظالم حکمرانوں کی، فاسق حکمرانوں کی اطاعت جی کرنی ہے؟ جی بالکل. جی ہاں بالکل. کس چیز میں اس اطاعت لیے کرنی کہ ہے؟ فسق اور اطاعت قانون میں رسول اللہ نے فرمایا کہ معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. یعنی اگر وہ آپ کو گناہ کا حکم دیں تو اس میں اطاعت نہیں کریں گے, لیکن قانون کی اطاعت کریں گے جو کہ ملک کا قانون ہے اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے. اور اس پہ آپ یعنی ان کے خلاف کلمہ حق بلند بھی کریں گے جی اور جی مگر ان کے خلاف جو اس طریقے سے جس طریقے سے آج کل ٹیررزم کیا ہے، تلوار نکال لی اور اپنا ایک گروہ بنا لیا. قانون ہاتھ میں لے لیا. ٹھیک ہے. یہ کام رسول اللہ نے فرمایا یہ آپ نہیں کریں گے, چاہے آپ کو پسند ہوں یا نہ ہوں, چاہے وہ آپ کے حقوق دینے میں کوتاہی کریں چاہے نہ کریں, آپ نے قانون کی اطاعت کرنی ہے. ہتھیار نہیں اٹھانے ہیں, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. یعنی خوب. جو بات غلط لگے آپ کلمہ حق کہہ کے اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں,
لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی اپنا کام نہیں کرے گا تو ہم اٹھ کے اس کا کام کریں گے. یہ ہے اصل میں مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل علم نے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل ہونا اپنے جرم کی وجہ سے مستحق تھا، وہ قتل کا مستحق، کسی کو قتل کر دیا اس نے، ایک قاتل ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا یا اس نے کوئی گستاخی کر دی ہے، تو اب ان کی نظر میں وہ ہے کہ ہے تو یہ واجب القتل کام، اور اس کو سزا دینا تو حکومت کا کام ہے. لیکن اگر حکومت اپنا کام نہیں کرتی اور ایک عام آدمی اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا ہے تو ہمارے اہل علم بھی، ہمارے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ دیانتاً جائز ہے، خدا کے نزدیک مجرم نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ایک سند جواز بھی ہمارے اخلاقی ذہن کے اندر موجود، ہمارے اخلاقی وجود کے اندر موجود ہے کہ اگر کر دیا تو خدا کے نزدیک تو مجرم میں ہوں گا نہیں. اچھا، اور اس سعادت کے بھی ہے، لیے وہ دلیل کیا سعادت بھی دیتے ہے. ہیں؟ اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ دلیل یہ ہے کہ بھائی اس کو قتل تو ہونا ہی تھا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، مجرم ہے، سزا تو اس کو ملنی تھی، حکومت نہیں دے رہی، ایک آدمی نے اٹھ کے دے دی، تو وہ خدا کا منشا تو پورا کر دیا. تو کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے پھر اس کے اوپر؟ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید نے انکنڈیشنلی ہمیں یہ کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اہل حکم کی اطاعت کرو. جب ہم اس کو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس صورت میں ہم اولی الامر کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب، یہاں یہ پہ بات تو رسول آپ کی اٹس میکنگ سینس کہ ہمیں کیوں جب ایک بات کمپلیٹ کر جی دوں، جی جب ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ہم۔ تو یہاں ہم خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں. یہ ہے اس کا پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قانون ایک انڈیویجول کو اپنے ہاتھ میں لے اور ریاست کے اوپر بھروسہ، اور ریاستی اداروں کے اوپر، اس پروسیس کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر اس سسٹم کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں تو اس سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یا پھر اس فاسق اور فاجر جو حکمران ہیں اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا اصل میں جہاد کا صحیح کانسیپٹ ہے. لیکن اولو الامر کی آیت سے فسق و فجور اور فاسق اور فاجر اور ظالم حکمرانوں کا استدلال پیش کرنا، اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر عبدالرحمن حفیظ صاحب سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحمن حفیظ صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، عرفان صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے جہاد کے حوالے سے، جہاد کے تصور کے حوالے سے. یہ جو اسلام میں کانسیپٹ ہے جہاد کا، یہ تو واضح ہو گیا، لیکن مسلمانوں میں جہاد کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹوٹ پڑو کافروں کے اوپر، یہ ایک کانسیپٹ ہے جو پایا جاتا ہے. کیا یہی کانسیپٹ ہے جہاد کا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی درست ہے؟ جزاک اللہ خیر. سر، اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد کرنے کے کچھ شرائط ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوٹ پڑیں کفار کے اوپر. پہلی بات جو قرآن میں بھی آتی ہے، احادیث میں بھی، وہ یہ ہے کہ ان کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے جو یا تو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں یا کہیں پھر اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں رکاوٹ ہو. اگر کوئی کافر اطمینان کے ساتھ اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، مسلمان بھی ان کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مل جل کے کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے خلاف اٹھنا سورہ الممتحنہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کفار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، عدل و انصاف کرنے اور نیکی کرنے سے نہیں روکتے جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا. اس وقت آپ دیکھ لیں، ہم پاکستانی کتنے لوگ ہیں جو نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پرامن طریقے سے رہتے ہیں، ان کفار کے ساتھ کام کرتے ہیں جو پرامن ہیں. تو پرامن جو کفار ہیں ان کے خلاف اسلام کسی بھی صورت میں اٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. رہ گئے وہ کفار جو ظالم ہیں، جیسے اس وقت اسرائیل ہے اور وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، یا شام میں جس طرح کچھ لوگ تھے جنہوں نے 40 سال 50 سال تک وہاں پہ اہل سنت کو یرغمال کو بنا کے رکھا، یا انڈیا کشمیر میں زیادتی کرتا ہے، یا جو مسلمانوں کے اوپر جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں سیریا میں آپ دیکھ لیں. باقی آپ دیکھیں اس طرح بھی جو سوڈان کا مسئلہ تھا، وہاں پر مسلمانوں کو کتنا مارا گیا. جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اسلامک اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اعلان کرے جہاد کا. جس طرح ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ملک پاکستان،
ہمارے ملک کی جو مجاہدین ہیں وہ ہماری آرمی ہے، وہ ہماری عسکری طاقتیں ہیں. تو پاکستان اعلان کرے گا جہاد کا، جیسے پاکستان نے 9 مئی کو اعلان کیا انڈیا کے خلاف، تو ہماری آرمی لڑی اور عوام نے اس کا ساتھ دیا. اور انڈیویجول لیول کے اوپر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے کہیں اٹیک کر دینا، کہیں زیادتی کر دینا، اسلام اس بات کی قطعا اجازت نہیں دیتا. تو اسلام اجازت دیتا ہے جہاں زیادتی ہو، ظلم ہو رہا ہو. اور اور اگر وہ اسلامک زیادتی اسٹیٹ کرنے والے اعلان، مسلمان ہوں تو پھر؟ اگر زیادتی کرنے والے مسلمان ہو تو سورہ حجرات میں آتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر دو مسلمان گروپ آپس میں لڑ پڑے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان اصلاح کروائیں، صلح کروائیں. اگر صلح نہیں کرتا کوئی گروہ اور وہ گروپ جو ہے نا وہ زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسلمان باغی گروہ کے خلاف لڑو. تو اگر کوئی مسلم گروپ بنا کر مسلمانوں کے اوپر یا حتیٰ کہ کفار کے اوپر زیادتی کریں گے، آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا تھا جب وہ ایک جہاد سے واپس آئے اور ایک بندے کو انہوں نے مار دیا اور کہا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. تو سورہ النساء میں آتا ہے کہ اس کے باوجود مار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں مارا؟ خالد بن ولید نے کہا کہ وہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ مجھ سے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا حل لا شققت قلبک، کیا تو نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ وہ دل پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ جب ایک بندہ کلمہ اپنی زبان سے پڑھ لے، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ریاست کی ذمہ داری اس حوالے سے کیا بنتی ہے کہ جان مال کا تحفظ، انسانی زندگی کا تحفظ، کیا اس کی یہ اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سر، اسلامک اسٹیٹ کے 3 کام ہوتے ہیں امن کے حوالے سے. ہر انسان کی، صرف مسلمان نہیں، ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ کرسچنز ہیں، کوئی بھی ہیں، 3 چیزیں گورنمنٹ کا کام ہے کرنا: ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت. ان 3 چیزوں کی حفاظت اور سیفٹی اور سیکورٹی دینا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہر مسلمان کے اوپر دوسرے انسان کے لیے، دوسرے مسلمان کے لیے انہی 3 چیزوں کا تحفظ ضروری ہے. اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے امن کا نفاذ کرنا اور عوام کو شعور دینا اور اویئرنیس دینا تاکہ وہ معاشرے میں امن قائم کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ظاہر ہے یہ تو ساری اچھی باتیں ہیں، پرنسپلی تو بہت سارے لوگ ایگری کریں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہوتی، شہری اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے. اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو شہریوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کو اس کی ذمہ داریوں کے اوپر واپسی لے کر آئے؟ سر، بات یہ ہے کہ جب سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ریاست قائم کرے، ریاست لا بنائے، ریاست امپلیمنٹ کرے. اگر ریاست وائلیشن کر رہی ہے تو پھر پبلک سے کوئی تو امید نہیں رکھی جا سکتی. اس کے باوجود عوام کو چاہیے، پبلک کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کسی بندے کو نقصان نہ پہنچائے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے نا، وہ یہ نہیں کی کہ وہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا. اچھا ڈاکٹر رات کو شہزاد کیا صاحب، کرے. یہ میں اسی بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اولو الامر کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. یہ کیا ہم اس آیت سے فاسق اور فاجر حکمرانوں کے لیے دلیل تو نہیں لے کر آ رہے اس اولو الامر کی آیت سے؟ الامر کی آیت کے الفاظ میں جو الفاظ ہیں وہ مطلق ہیں، یعنی اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ اولو الامر نیک ہوں گے تبھی آپ نے اطاعت کرنی ہے. اولو الامر نہیں، ہیں اولو الامر سے مراد حکمران ہیں، یہ بھی تو حکمران. تشریح جی، آپ کی ہے. نہیں میری نہیں ہے، یہ تمام اہل علم کی یہی تشریح ہے. عربی کے اندر جو الامر ہے جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب بھی نظم اجتماعی کا امر ہوتا ہے، اور جب اولو الامر کی لفظ بولے جاتے ہیں تو اس سے حکمران ہی مراد ہوتے ہیں. یہ میری تشریح نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی یہی تشریح آ رہی ہے. اس میں کچھ ایڈیشنل میننگ بعد میں اضافے کیے گئے ہیں، لیکن اس کی جو اوریجنل اور اصلی تشریح ہے وہ یہی ہے صرف. قرآن میں ایسا تو کہیں اولو پہ آتا ہے الامر، کہ فاسق اور فاجر لوگوں کی اطاعت کرنے کا حکم ایسا ہی دیا جا رہا ہو جیسے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو؟ دیکھیے جب الفاظ یہ آ گئے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے تو اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، وہ ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں، وہ بہت اچھے ہوں یا بہت اچھے نہ ہوں یا برے ہوں. نہیں، ہر یہ صورت میں تو میں ایگری کریے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا قرآن کے جو تھیم ہے اس سے ہمیں کہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے ظالموں اور فاجروں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے؟ کیا قرآن کا اسلوب اس طریقے کا ہے، یا صرف وہ یہ بولتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ حق کے لیے، بھلے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، غریب کے خلاف ہو، امیر کے خلاف ہو؟ وہ یہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ یہ کہ وہ فاسق و فاجروں کے خلاف
کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اس بارے میں کوئی حکم آنا چاہیے تھا نا۔ حکم تو یہ ہے کہ آپ نے اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، تو وہ ہم کریں گے، چاہے وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں یا عادل ہیں، ہر صورت میں اولو الامر کی اطاعت کی جائے گی۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے دوسری صورتحال پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف اسی صورت میں ان کی اطاعت کریں گے جب وہ ان کے کریکٹر اچھے ہوں گے، تو ہوگا کیا کہ ظاہر ہے کہ آئیڈیل کریکٹر والے تو ہوتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی غلطیاں تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ کم غلطیاں کرتے ہیں، کچھ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو، مجھ کو، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ اٹھے اور ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے۔ تو صورتحال یہ ہو جائے گی کہ کراچی والے تو کہہ رہے ہوں گے یا سندھ والے تو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو اس کی اطاعت کریں گے، اور پنجاب والے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو ملک کی صورتحال کیا بن جائے گی؟ ایک کے نزدیک ایک حکمران فاسق ہے، دوسرے کے نزدیک ٹھیک ہے، تو صورتحال کیا بن جائے گی؟ اسی لیے محض اس بات کے اوپر کہ اولو الامر پسند نہیں ہے یا وہ آئیڈیل کے کریکٹر نہیں رکھتا ہے، ہم اٹھ کے اس کے خلاف کچھ وہ اقدامات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس سے فساد پھیلتا ہے، اور فساد جو ہوتا ہے وہ ایک فاسق حکمران سے بھی بری کنڈیشن ہے، اس میں جان مال آبرو کی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت جان مال آبرو کی بھی حفاظت نہیں کرتی، الٹا جان مال آبرو کے خلاف تعدی کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، تو پھر حکومت اپنا جواز ہی کھو رہی ہے۔ حکومت کو ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں اس کی تمام کوتاہیوں کے باوجود کہ وہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت کرے، ایک سسٹم بنا کے رکھے تاکہ کوئی کسی کے اوپر ایسے ظلم نہ کر دے، اور ہمارے پاس کوئی چارہ جوئی کے لیے کوئی جگہ موجود ہو، لوگوں کو کچھ ڈر ہو کہ ایگریڈ۔ ایک حکومت قائم ہے، اچھی ہے، بری ہے، جیسی بھی ہے، اس وجہ سے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں پسند اچھا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، برداشت ایک کریں، ظالم ظالم ہے حکمران تو ہے، برداشت کریں گے۔ ظالم حکمران ہے، وہ تو ظلم ہی کر رہا ہوگا، یہ پریکٹیکلی تو ان دی اینڈ یہی ہوگا کہ اس ظالم حکمران کی اطاعت نہیں کرے گی عوام، ظالم سے مراد یہ ہے، یعنی اس ظالم کی تو ویسے بھی اطاعت ہوگی ہی نہیں، قرآن میں حکم ہو پریکٹیکلی تو اس کو کوئی بھی فالو نہیں۔ نہیں ظالم کون ہوتا ہے نا، یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیے حکومت کی جو بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جان مال آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر وہ یہ اپنا بنیادی فریضہ ادا کر رہی ہے کسی میں، تو اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا ہے، اگر وہ تو نہیں اس کر کے رہی ساتھ اگر وہ نہیں کرتی صرف کلمہ حق بلند کر سکتے ہیں، اور باقی وہ کوتاہیاں کر رہی ہے، کوئی غلطیاں کر رہی ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے اس کے اوپر تنقید کو جاری رکھیں، اور Obviously۔ چاہے اس میں آپ کی جان بھی چلی جائے لیکن کلمہ حق کہنا نہ چھوڑیں، یہ ہے خوب۔ اسلام کا دیا ہوا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی کوتاہیاں دیکھ کر یا ان کو اسلحہ لے ان کے کا سڑکوں پہ نکل آئیں، ہاں اسلحہ کھڑے نکل آئیں، تو یہ پھر فساد پھیل جائے گا نا، کیونکہ ظاہر اتنا ہے۔ اچھا حکمران کون ہوگا؟ اچھا دوسرے جو آ جائیں گے جو یہ دعویٰ لے کے آئے ہیں کہ ہم اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف کہ یہ فاسق اور فاجر اور ظالم ہے، تو یہ کون گارنٹی دے رہا ہے کہ جو اب آئیں گے وہ ٹھیک ہوں گے؟ تو اس لیے سوسائٹی جو حکمران ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے، خوب۔ لیکن ان کو معزول کرنے یا ان کو اتارنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کیونکہ جو دوسرے آنے والے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہیں، وہ کس بل پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت اچھا نظام لے آئیں گے۔ خوب، بات واضح ہو گئی ہے ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، اور ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب اور ڈاکٹر عبدالرحمن حفیظ صاحب دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا، اور اس اہم موضوع کے اوپر اچھی گفتگو رہی، اور پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔